कलाम इलाही से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ कारी नदीम नजफी साहब। जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جحدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعلمون.
فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं गुजार हूँ डॉक्टर फराज रिजवी का कि तशरीफ़ लाएँ और सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। डॉक्टर फराज रिजवी। एक नारे सलवात बावाज़ बुलंद। मौत के हवाले से क़ज़ा समात करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती
ہے اور وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت جب صاحب ایک نعرہ صلوات آواز میں مجبور ہوں لاچار ہوں، بے زر ہوں میں، مجبور ہوں لاچار ہوں، بے زر ہوں میں، یہ سب ہوں مگر پھر بھی تونگر ہوں میں، یہ سب ہوں مگر پھر بھی تونگر ہوں میں، پائی ہے غلام یہ دریال رسول، دنیا کے شہنشاہوں سے بہتر ہوں میں، مجبور ہوں لاچار۔ ایک نعرہ صلوات آواز میں ایک اور نعرہ صلوات آواز بلند، کیا ذکر ہو انسان کا فقیروں کی طرح سے، کیا ذکر ہو انسان کا فقیروں کی طرح سے، مولا تیری دیوڑی پر فرشتے بھی کھڑے ہیں، مولا تیری دیوڑی پر فرشتے بھی
کھڑے ہیں، ان کو نہ لباسوں میں نہ پیوند کو دیکھو، کردار کے موتی ہیں جو دامن میں جڑے ہیں، کیا ذکر ہو انسان۔ ایک نعرہ صلوات بازی۔ اب سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، اب سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، شرما کے 3 بار کہا، شام شام شام، سر ننگے میرا کن بتھا، اور گردو خاصوان بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا، اور ہم بھی روتے تھے، اب سے جب وطن۔ اب میں شاعر اہل بیت جناب شناور محمود آبادی صاحب سے گزارش کروں گا، محمد آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور منظوم خراج عقیدت بارگاہ امام حسین اسلام میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے مرحوم کے خانوادے کے تمام حضرات کی خدمت میں اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اکبر حسین رضوی ابن سید اطہر حسین رضوی کو ایصال کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام اور تمام شعراء کرام، تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ محمد۔ 2 کلام میرے پاس تعزیتی باب کے حوالے سے ہے، ایک مطلع 2 شعر اور اس کے بعد ایک دوسرا چھوٹا سا اور کلام خاص طور سے اہل خانہ کی خدمت میں سماعت فرمائیں۔
دھوپ بارش آندھیوں میں سائبان دیتا ہے باپ، دھوپ بارش آندھیوں میں سائبان دیتا ہے باپ، کتنے سیلابوں کے زد پر خود کو رکھ دیتا ہے باپ، کتنے سیلابوں کے زد پر خود کو رکھ دیتا ہے باپ۔ سماعت میں خاص طور سے او پیاری الفت مامتا ہے ماں کی قربت میں، اگر پیاری الفت مامتا ہے ماں کی قربت میں اگر، تو گھر کو گھر کرنے میں کتنی سختیاں سہتا ہے باپ، گھر کو گھر کرنے میں کتنی سختیاں سہتا ہے باپ، نرم نازک چھاؤں ہے ماں کی محبت میں اگر، نرم نازک چھاؤں ہے ماں کی محبت میں اگر، ارے عزم چٹانوں کے جیسا حوصلہ دیتا ہے باپ، عزم چٹانوں کے جیسا حوصلہ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے باپ، اور دن میں سورج کی تمازت رات زیر آسمان، دن میں سورج کی تمازت رات زیر آسمان، ہائے ان بچوں سے پوچھو جن کا مر جاتا ہے باپ، ہائے ان بچوں سے پوچھو جن کا مر جاتا ہے باپ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ چند شعر تعزیت ایک مرتبہ پھر سے سماعت پر میں خاص طور سے۔ کون لیتا ہے زمانے میں خبر باپ کے بعد، کون لیتا ہے زمانے میں خبر باپ کے بعد، سخت ہو جاتی ہے ہر راہ گزر باپ کے بعد، سخت ہو جاتی ہے ہر راہ گزر باپ کے بعد۔ یہ شعر سماعت میں خاص طور سے بہت سے حضرات اس حالات سے گزرے ہوں گے
کر کے جب دفن جنازے کو پلٹتا ہے پسر، کر کے جب دفن جنازے کو پلٹتا ہے پسر، ارے کاٹ کھاتا ہے اسے اس کا ہی گھر باپ کے بعد، کاٹ کھاتا ہے اسے اس کا ہی گھر باپ کے بعد، عجز سکینہ اسے کیا کوئی بتا سکتا ہے، جز سکینہ اسے کیا کوئی بتا سکتا ہے، جز سکینہ اسے کیا کوئی بتا پائے گا، غم کی ہوتی ہے وہ جو پہلی سحر باپ کے بعد، غم کی ہوتی ہے وہ جو پہلی سحر باپ کے بعد، ہائے کیا چیز یتیمی ہے خدا ہی جانے، ارے کچھ بھی آتا ہی کچھ بھی آتا نہیں، کچھ روز نظر باپ کے بعد، کچھ بھی آتا نہیں، کچھ روز نظر باپ کے بعد۔ یہ دیکھیں گے شعر خاص طور سے کہ دین اسلام تو سجاد کو سجدہ کر لے، قید تیرے لیے ہوتا ہے پسر باپ کے بعد، قید تیرے لیے ہوتا ہے پسر باپ کے بعد۔ اور یہ بھی ایک حقیقت کے روبرو کہ مرتبہ باپ کا ہے، یہ مرتبہ باپ کا کیا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں، مرتبہ باپ کا کیا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں، آنکھ اولاد کی کھلتی ہے مگر باپ کے بعد، آنکھ اولاد کی کھلتی ہے مگر باپ کے بعد۔ چاہے انسان کسی بھی عمر میں پہنچ جائے لیکن ماں باپ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ آخری وقت تک ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ ہمیں وقت جب پڑتا ہے پھر یاد بہت آتی ہے، وقت جب پڑتا ہے پھر یاد بہت آتی ہے، ارے کوئی آسا کہاں ہوتا ہے سفر باپ کے بعد، کوئی آسا کہاں
ہوتا ہے سفر باپ کے بعد. آخری شعر. کس کو دنیا نے دیا ہے جو تمہیں دے گی, کس کو دنیا نے دیا ہے جو تمہیں دے گی. ارے تنہا ہو جاتا ہے ہر لخت جگر باپ کے بعد. تنہا ہو جاتا ہے ہر لخت جگر باپ کے بعد. کون لیتا ہے زمانے میں خبر باپ کے بعد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ حمد پڑھ, ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اکبر حسین ابن سید اطہر حسین کی روح کو ایصال کر دیں, اور اپنے تمام جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور مولانا سید شمیع الحسن صاحب کے لیے صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. پروردگار میں بلا لیتا ہوں. حضرات ایک درود کا سہارا دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. وقت کافی ہو گیا ہے لیکن صرف 2 قطعات بطور تعزیت پیش کرو. یوں کہا ہے کہ کربلا والوں کا معیار بتا دیتا ہے, کربلا والوں کا معیار بتا دیتا ہے, زندگی کو غم سرور سے سجا دیتا ہے, زندگی کو غم سرور سے سجا دیتا ہے. اور پال کر مجلس و ماتم کی فضا میں ایک باپ اپنے بچوں کو عزادار بنا دیتا ہے, اپنے بچوں کو عزادار بنا دیتا ہے. پال کر مجلس و ماتم کی فضا میں ایک باپ اپنے بچوں کو عزادار بنا دیتا ہے. دوسرا قطعہ, آخری قطعہ ہے کہ پنجتن کے عشق میں شام و سحر رہتے تھے مست, پنجتن کے عشق میں شام و سحر رہتے تھے مست. پیروے آل نبی تھے اور دل زہرا کے چین, پیروے آل نبی تھے اور دل زہرا کے چین. وقف کر دی زندگی ساری غم شبیر میں, قصر جنت جا رہے ہیں دیکھیے اکبر حسین, قصر جنت جا رہے ہیں دیکھیے اکبر حسین. جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. اور اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس ادا کو خطاب فرمائیں. قبلوں کا بات تشریف. آپ کو زحمت کر کے ادھر آ جائیں, قریب آئیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, زیادہ منہ نہ لگائیے, یہ قابل ہے نہیں. قریب نہ کی تو اس کو نیچے کر لوں. خانہ صاحب وہ اسی لیے اوپر کرنا پڑتا ہے, وہ گر جا رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں چھوڑ. جی جی. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صلوات جو لوگ دیوار کی ٹیک نہیں لگائے ہیں وہ آگے بڑھنے میں کیوں تکلف کرتے ہیں؟ جو لوگ دیوار سے لگے ہیں مجبور ہیں. صلوات پڑھیے محمد ٹھیک. آیہ کریمہ جس میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں اور باپ کے. موضوع سامنے ہے. اس کی تمہید میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں خواہشوں کی فہرست رکتی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہت طولانی ہے، بہت لمبی ہے، اور ہے بھی. ہمیں کیا چاہیے؟ آل، مال، اولاد، کرسی، اقتدار، جائیداد، جاگیر، کہتے چلے جائیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اور لوگ دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ خواہشوں کی فہرست لمبی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آخرت کی بھی فہرست کم نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ جنت، کوثر، سلسبیل، نہریں، حوریں. صلوات پڑھی محمد. تو یہ فہرست بہت لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. ہماری خواہشوں کی فہرست بہت مختصر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ارباب فکر ہیں، تشریف فرما ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی لمبی فہرست نہیں. خواہشوں کی فہرست سمٹی ہوئی ہے دو چیزوں میں. ہمیں کیا چاہیے؟ وجود چاہیے. اور کیا چاہیے؟ نجات چاہیے. صلوات پڑھی محمد. پھر ضرورت پڑ لیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیے محمد. کیوں میں نے سمیٹا ہے خواہشوں کو ان دو چیزوں میں؟ آپ فکر کر لیجئے، غور کر لیجئے. دنیا میں جو کچھ چاہیے اگر وجود نہ ملے تو کچھ نہیں. آل مال اولاد جتنی لمبی فہرست ہے خواہشوں کی، سب کا انحصار وجود پر ہے. وجود ملے تو سب کچھ.
وجود نہ ملے تو کچھ نہیں، اور آخرت کی جتنی خواہشیں ہیں سب کی بنیاد نجات ہے۔ نجات ملے تو سب کچھ، نجات نہ ملے تو کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو ہماری یہ خواہشیں سمٹی ہوئی ہیں دو چیزوں میں۔ ہمارے کریم پروردگار نے ارباب فکر قدرت نے کہا میرے بندے میں تجھے وجود بھی دوں گا، تجھے نجات بھی دوں گا، بھائی اتنا ذہن نشین رہے کہ نہ وجود بغیر وسیلے کے ملا ہے۔ صلوات محمد نہ وجود بغیر وسیلے کے ملا ہے، نہ نجات بغیر وسیلے کے ملے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ عرض کر دوں کہ نظام قدرت یہ ہے کہ وجود کے لیے بھی دوہرے وسیلے بنائے، ماں اور باپ، نجات کے لیے بھی دوہرے وسیلے بنائے، قرآن و اہل بیت۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وجود کے لیے بھی دوہرے وسیلے، نجات کے لیے بھی دوہرے وسیلے رکھے۔ اور اب یہیں سے ایک فقرہ، ایک جملہ اور کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی وجود کے لیے ایک وسیلے کو کافی سمجھے، وجود کے وسیلے کے لیے دوہرے ہیں وسیلے ہیں ماں اور باپ، اگر کوئی وجود کے لیے ایک وسیلے کو کافی قرار دے تو آنے کو آئے گا، وجود ملے گا، آنے کو آئے گا، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اب مجھے یہیں سے کہنے دیجیے کہ وجود کے وسیلے میں اگر کسی نے ایک وسیلے کو کافی کہا تو آنے کو آئے گا، سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اگر نجات کے دوہرے وسیلے ہیں قرآن و اہل بیت، اور کوئی کسی ایک ہی وسیلے کو کافی کہے، ایک ہی وسیلے کو کافی کہے، قرآن کافی، تو جانے کو جائے گا، محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وسیلہ موضوع نہیں ہے میرا، تو صرف آپ کے توجہ کو یکسو کرنے کے لیے دوہرے وسیلے ہیں وجود کے بھی، دوہرے وسیلے ہیں نجات کے بھی۔ نجات کے وسیلوں کی قدر و منزلت کسی حد تک یا بڑی حد تک کہہ لیجیے ہمارے ذہنوں میں ہے۔ قرآن کی عظمت بھی، اہل بیت کی عظمت بھی۔ ناقدری ہے تو بس وجود کے وسیلے کی۔ تو مجھے اس وقت یہ اسی خشک موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ وجود کے وسیلوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان کی عظمت کو پہچاننا ہے تو ایک فقرے میں، ایک جملے میں عرض کر دوں، لوگ یہ کہیں گے کہ تم وجود کے وسیلے کو نجات کے وسیلے سے ملا رہے ہو،
کہاں نجات کا وسیلہ، کہاں وجود کے وسیلے؟ کیوں بھائی؟ کہا انہوں نے ہم کو وجود دے کر دنیا کی 1000 زحمتوں میں مبتلا کیا ہے، ہر قدم پر مشکلات، اور وہ تو نجات کا وسیلہ ہیں، جنت دلائیں گے، راحت ہی راحت ہے، کہاں وہ اور کہاں یہ؟ تو اگر یہ بات کہی جائے تو میں بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر وجود دے کر ماں باپ نے زحمت قدے میں پہنچایا ہے، زحمتوں میں مبتلا کر دیا ہے ہماری زندگی کو، یہی اگر فلسفہ ہے تو ماں باپ طے کر لیں کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو کسی کے لیے زحمت کا سبب بنے۔ ہم آج سے وجود نہیں دیں گے کسی کو، کیوں ہم زحمت میں کسی کو ڈالیں؟ ہم وجود نہیں دیں گے۔ تو نجات کے وسیلے سے کہیے، نجات کے وسیلے سے کہیے کہ وہ نجات دلائیں۔ اگر یہ وجود نہ دیں گے تو وہ نجات کسے دلائیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم کم شناس ہیں، یہ وجود نہ دیں گے تو نبی اور امام نجات کس کو دلائیں گے؟ پھر ایک فقرہ ارباب فکر، وجود یعنی ابتدا، آغاز، نجات یعنی انجام۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ من اللہ۔ ہم کہاں سے آئے؟ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے۔ تو ابتدا ہماری من اللہ ہے اور انتہا اللہ۔ جانا کہاں ہے ہم کو؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آئے اس کی بارگاہ سے، جانا ہے اس کی بارگاہ میں۔ تم ماں باپ کو زحمت کی منزل میں شمار کر رہے ہو، ماں باپ کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ من اللہ کا وسیلہ ہے، یہ اللہ کا وسیلہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہاں تک لائے ہیں، ان کی قدر و منزلت کم نہیں ہے، وہ من اللہ کا وسیلہ ہیں یہ، اور نبی اور امام اللہ کا وسیلہ ہیں۔ نجات انہی کی، اسی کی بارگاہ میں انہی کے وسیلے سے ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور اب پھر ایک قدر شناسی کے لیے بات کہوں، وجود کے دوہرے وسیلے ماں اور باپ، نجات کے وسیلے نبی اور امام، قرآن و اہل بیت۔ اللہ نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ نہ وجود کے وسیلے کی نہ قدری انسان کرے، نہ نجات کے وسیلے کی۔ تو وجود کے وسیلے کی قدر کے لیے، احترام کے لیے ایک مطالبہ بندوں سے کیا ہے۔ میری تمہید ختم ہو گئی۔ ایک مطالبہ کیا ہے وجود کے وسیلے کے لیے، وہ آپ نے ابھی سنا سرنامہ کلام میں، وجود کے وسیلے کے لیے شکریہ مانگا ہے۔ انشکرلی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو، اور ماں باپ کے۔ تو اس نے شکریہ مانگا ہے وجود کے وسیلے کے لیے، اور نجات کے وسیلے کے لیے اطاعت مانگی ہے۔ ایک حکم ارباب قدر، اطاعت نجات کے وسیلے کے لیے، نبی اور امام کے لیے، شکریہ وجود کے وسیلے کے لیے، ماں باپ کے لیے۔
عجیب سی بات ہے، قرآن کی بلاغتوں کو سمجھنا آسان ہے نہیں۔ ہر ایک کہے گا کہ پالنے والے ماں باپ کا شکریہ مانگا، کیا نبی امام شکریہ کے حقدار نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وہ تو اتنے حقدار ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی معصوم نے اور یہ اعلان کر دیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آپس میں لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شاکر بندہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، ہر ایک کا شکریہ ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر نبی امام کیا شکریہ کے حقدار نہ تھے؟ اپنے شکریہ سے ملایا ہے تو ماں باپ کے شکریہ کو، نبی اور امام کے شکریہ کو نہیں ملایا۔ یہ نہیں کہا کہ انشکر لی ولی والدیک ولی نبی والامام مثلا اولی الامر، اور اطاعت مانگی جب نبی امام کی اپنی اطاعت کے ساتھ، تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور امام کی۔ تو اطاعت مانگی ہے نجات کے وسیلے کے لیے نبی اور امام کے لیے، شکریہ مانگا ہے وجود کے وسیلے کے لیے۔ میرے مالک نبی امام کا شکریہ کیوں نہیں مانگا اپنے شکریہ کے ساتھ؟ تو عزیزوں، میں اتنا کہہ کے آگے بڑھوں کہ شکریہ کا موقع کب آتا ہے، شکریہ کب ادا کیا جائے گا؟ جب کام پورا ہو جائے۔ نہیں توجہ کی؟ جب کام پورا ہو جائے تب شکریہ کا موقع ہے۔ تو ماں باپ وجود کا وسیلہ ہیں، وہ ہم کو وجود دے چکے، ان کا کام پورا ہو گیا، لہذا وہ شکریہ کے حقدار ہے۔ اور نجات لینی ہے، نجات لینی ہے تو اطاعت کرو۔ نجات ملی نہیں ہے، لینی ہے تو اطاعت کرو۔ وجود لے چکے تو شکریہ ادا کرو۔ صلوات علی محمد اور آل دو چار باتیں فکری علمی مجلسیں تو مسلسل آپ سنتے ہی ہیں، اس کا موضوع الگ ہے، لیکن ایصال ثواب کی مجلس ہے، خصوصاً باپ کے لیے اولاد نے یہ مجلس قائم کی ہے، لہذا میں نے چاہا کہ دو چار باتیں اسی سلسلے میں۔ تو اب لیجئے، نجات کے وسیلے کے لیے نبی امام کے لیے اطاعت مانگی، تو میں نے یہ تو سب عرض کر دیا کہ نبی امام کا شکریہ کیوں نہیں مانگا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ، مگر یہ بھی تو سوچنا پڑے گا، کیا ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے نا؟ واجب۔ تو پھر اطاعت کے لیے قدرت نے ماں باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا آیت میں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، نبی اور امام کی۔ و اطیعوا والدیک، یہ بھی کہہ دیا تھا، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ تو میں نے پہلے ہی جواب عرض کر دیا کہ ان کا کام پورا ہو گیا، وہ شکریہ کے حقدار ہیں۔ ان کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، نجات ہمیں لینی ہے، ملی نہیں ہے، تو نجات لینی ہے تو اطاعت کرو۔ مگر میں نے یہ چھیڑا اس لیے ہے کہ بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات کہوں
کہ نجات کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ ہے اطاعت کا وہ محدود ہے، اس کی حد ہے، اور وجود کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ ہے شکریہ کا اس کی حد بندی ممکن نہیں۔ عجیب بات ہے، نجات کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ ہے اس کی حد ہے، وجود کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ ہے شکریہ کا اس کی حد بندی ممکن نہیں۔ ایک علمی بات ہے تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ عزیزو، قرآن بلاغت کی جان ہے نا، اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ لفظیں کم ہوں مفہوم پورا ہو جائے، ہے نا؟ تو جب اطاعت مانگی تو آیت آپ کو یاد ہے، یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایک اطیعوا نہیں ہے، ورنہ کم لفظوں کے ساتھ بات پوری تھی، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، امام کی، ایک مرتبہ اطیعوا ہوتا، اطاعت کرو اللہ کی، نبی کی، امام کی، مگر قدرت نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی اطاعت کو نبی اور امام کی اطاعت سے الگ کیا ہے۔ مولانا کیوں الگ کیا ہے؟ اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت مانگی ہے نا، تو اپنی اطاعت کو الگ کر دیا، نبی امام کی اطاعت کو الگ کیا، حکم کو۔ کیوں؟ اگر ایک ہی حکم ہوتا تو جیسی اطاعت خدا کی ہے ویسی ہی اطاعت نبی کی واجب ہوتی۔ آپ ابھی گھبرا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی اطاعت کا حکم کہاں تک ہے جس کی حد نہیں؟ اللہ کی اطاعت کی منزل میں احکام کی پابندی کے ساتھ سر نیاز بھی خم کرنا ہے۔ نہیں غور کیا؟ اللہ کی اطاعت اتنی عام ہے کہ صرف احکام کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے سر نیاز بھی خم کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ نبی اور امام کی اطاعت یہیں پہ حد ختم ہو گئی، کیا احکام کی پابندی کرنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اس لیے لفظ دہرائی گئی، حکم الگ کیا گیا، اور جب الگ کیا تو کہا اطیعوا الرسول واولی الامر۔ اب یہاں پہ بھی غور کر لیجئے کہ اطیعوا الرسول واولی الامر، ایک ہی اطیعوا کا حکم ہے، نبی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی نبی کی اطاعت ہے ویسی ہی اولی الامر۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب یہاں پر کرنے کا حق نہیں۔ تو یہ اطاعت کو اپنی اطاعت کے سے ساتھ رکھتے ہوئے حد بندی کر دی نا، محدود کر دیا نبی امام کی اطاعت کو احکام تک۔ اب اس کے بعد آئیے غور کیجئے، وجود کے وسیلے کے لیے، ماں باپ کے لیے، انشکر لی وشکر والدے، دہرایا ہے لفظ کو؟ نہیں، آیت قرآن کی کیا؟ انشکر لی ولی والدے، ایک ہی اشکر کا حکم ہے، ایک ہی حکم ہے اشکر، شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو میرا اور ماں باپ کا۔ تو اگر بلاغت کا تقاضا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تم ماں باپ کے شکریہ کی حد تلاش کرو گے تو پہلے اللہ کے شکریہ کی حد بتاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کتنا شکریہ ادا کریں، کتنی خدمتیں کریں مثلا، تو اس کا جواب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب
ایک بات اس کی اور آگے بڑھتی ہوئی عرض کر دوں کہ شکریہ کی ادائیگی کا طریقہ اور انداز کیا ہے. شکریہ مانگا ہے نا اپنا بھی اور نبی امام کا بھی ایک ساتھ, تو شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ تو شکریہ کی دو منزلیں, دو حیثیتیں بنتی ہیں. ایک عملی شکریہ, ایک قولی شکریہ. عمل سے شکریہ, زبان سے شکر گزاری ہے نا. عبادتیں کرتے جاؤ, احکام کی پابندی کرتے جاؤ, یہ تمہارا عملی شکریہ ہے. مگر خالی عملی شکریہ نہیں چاہیے, کروٹ بدلتے ہر سانس ہر پہلو زبان سے بھی کہو شکرن 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 للہ شکرن للہ. عملی شکریہ عبادت کے ذریعے سے, قولی شکریہ زبان کے ذریعے سے. تو معلوم کہ دوہرے راستے ہیں شکریہ کے, ایک عملی ایک قولی. ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ان کی خدمتیں کرتے چلے جاؤ. جتنی خدمت کرو گے یہ عملی شکریہ ہے, جتنی خدمت کرو گے یہ عملی شکریہ ہے. مگر صرف خدمت پر اکتفا نہیں, قولی شکریہ بھی چاہیے. وہ ہم متوجہ نہ ہوتے مگر قدرت نے خود توجہ دلائی. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. خدمت کرتے جاؤ, یہ عملی شکریہ. زبان سے بھی کہتے رہو. قل, کہو کہ پالنے والے ان دونوں پر رحمت عطا فرما جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا ہے. اب بات آ گئی, صرف نصیحت کی بات نہیں, فضیلت بھی کیوں مٹ نہ پائے. میرا مزاج یہی ہے کہ نہ فضیلت کا حق گھٹے نہ نصیحت کا حق مٹے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تب بات آ گئی قولی شکریہ کی, تو حکم ملا کہو قل, پالنے والے رحمت نازل فرما. کس پر؟ ان دونوں پر جنہوں نے بچپنے میں ہم کو پالا. ربیانی, رب پالنے والے کو کہتے ہیں. جن دونوں نے مجھ کو پالا, یہ حکم تو ہم کو مل گیا, ہمارے احساس کو جگایا ہے کہ بچپنے میں جنہوں نے رحم کیا ہے, پرورش کے وقت جو کچھ تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے, خدمت کی ہے, اس کو یاد کرو اور اب بڑھاپے ان کو بھلاؤ نہیں, ہے نا. رگ حمیت کو چھیڑا ہے, جگایا ہے. ٹھیک, مگر یہ حکم ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں, ہر سانس ہر کروٹ بدلتے ہوئے کہیں پالنے والے رحمت نازل فرما ان دونوں پر. یہ حکم ہم کو کس سے ملا؟ کس سے نہیں, کس کے وسیلے سے ملا؟ تو اب آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا؟ یہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو یہ قل کا خطاب کس سے ہے؟ قل کا مخاطب کون ہے؟ قل کا خطاب ہمارے نبی سے ہے. نبی کو حکم دیا. میں نے مفہوم کے اعتبار سے یہ کہا تھا کہ ان دونوں پر رحمت جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا ہے. یہ تعبیری بات ہے. لفظی اعتبار سے ربیانی, ان دونوں پہ رحمت جن دونوں نے
بچپنے میں ہم کو پالا اور یہ حکم ہم تک پہنچائے نبی کے ذریعے سے، تو مخاطب اول نبی ہیں۔ نبی کو حکم دیا ہے اللہ نے کہ آپ کہیے، کیا کہیے؟ ان دونوں پہ رحمت جن دونوں نے مجھ کو پالا۔ اب تاریخ سے پوچھو نبی کو کس نے پالا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اگر دنیا اسلام اسی ایک آیت پر غور کر لے تو ایمان ابو طالب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیت ایمان ابو طالب کی دلیل ہے، یہ آیت ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ نبی کو حکم ہے۔ اگر یہ کافر تھے تو کیا نبی کریم کو نبی کو حکم دیا جائے گا کسی کافر کے لیے دعائے رحمت کا؟ اگر یہ کافر تھے تو نبی کو حکم دیا جائے گا؟ نبی کو حکم دے کر کے بتایا کہ یہ عین ایمان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ابو طالب کی مستحکم دلیل یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں قدرت نے نبی کو حکم دیا ہے۔ اب بتاؤ کس نے پالا؟ نہیں، ماں باپ نے بھی پالا ہے اور پالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ماں باپ نہ رہیں یا کسی کے حوالے کر دیں، ہے نا؟ تو اگر کوئی ایک دن دو دن ایک گھنٹے دو گھنٹے بھی پرورش کر لے تو حقدار ہے نا۔ تو ممکن تھا یہ کہا جاتا کہ یہ ابو طالب سے متعلق نہیں ہے، نبی کے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے، ابو طالب کے لیے نہیں ہے۔ مگر کیا بلاغت قرآنی ہے! یہ نہیں کہا کہ ان قل رب ارحمہما کما ربیانی، آیت رکی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان دونوں پر رحمت جن دونوں نے پالا۔ ربیانی صغیرہ، صغیر، بچپن نبی کے سر سے سایہ ماں کا بھی بچپنے میں اٹھ گیا، باپ کا بھی اٹھ گیا، اور پالا جن دونوں نے بچپنے میں وہ ہیں رحمت کے مستحق۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نہ عبداللہ نے پالا ہے، نہ آمنہ نے پالا ہے، ابو طالب نے پالا ہے، فاطمہ بنت اسد نے پالا ہے۔ ایک اور درود پڑھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ شکریہ ادا کرو۔ کس کا؟ ماں باپ کا۔ تو ایک بات تو میں عرض کر چکا کہ شکریہ کا موقع آتا ہے جب کام پورا ہو جائے۔ تو ماں باپ وجود دے چکے، کام پورا ہو گئے، حقدار ہو گئے شکریہ کے۔ دوسرا فرق، مل جل کے صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب لوگ ہیں، ماں باپ کا شکریہ کیوں مانگا ہے؟ اس لیے مانگا ہے کہ ماں باپ کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کا بھی بدلہ نہیں ممکن ہے۔ اور جب بدلہ ممکن نہ ہو تو شکریہ چاہیے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں عرض کر رہا ہوں، مزدور کو مزدوری طے کر دی تھی، کام اس نے کیا، آپ نے مزدوری دے دی،
समाज में किसी ने भी आपसे नहीं कहा कि शुक्रिया नहीं अदा किया तुमने उसका, लेकिन अगर किसी मजदूर ने खिदमत की और हम इस काबिल नहीं हैं कि बदला चुका सकें, मजदूरी दे सकें, आजिज़ हैं, मजबूर हैं, नहीं दे सकते मजदूरी, तो पूरी बरादरी, पूरा समाज आवाज़ देगा कि बदला नहीं दे सकते थे, मजदूरी नहीं दे सकते थे, तो शुक्रिया से भी गए गुजरे हो। नहीं गौर किया आपने? पता चला कि जब बदला मुमकिन न हो तो शुक्रगुजार बनो। जब अगर कोई बात समझ में ना आती, अभी तो मैं आगे बताऊंगा कि हम बदला चुकाने से के काबिल नहीं है क्यों, लेकिन अगर वजह न भी समझ में आती तो अल्लाह के शुक्रिया का मुतालबा दलील है कि हम औलाद माँ बाप की खिदमत का बदला नहीं चुका सकती, वरना शुक्रिया ना मांगा जाता। अब आइए, कैसे आजिज़ है औलाद। कल उन्होंने मामूली लिबास पहनाया था, मोटा झोटा, मामूली ग़िज़ाएं दी थी। आज बोर्ड लगा हुआ है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, छप्पर फाड़ के मिल चुका है, हमारे पास है, तो हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा देंगे, सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तो करेंगे, बेहतर से बेहतर बदला चुकाएंगे। तो हम शुक्रिया क्यों अदा करें, हम तो अच्छे से अच्छा बदला दे रहे हैं। बदला मुमकिन नहीं है, क्यों? इसलिए कि हमारी जितनी नेकियां हैं, अरबाब फ़िक्र हैं, तवज्जो कर लीजिएगा, हमारे काम, अच्छे काम, नेकियां, उसके दो खाने हैं, कोई तीसरा खाना नहीं है। सलवात हमारी अच्छाइयों के, नेकियों के दो ही खाने हैं इस्लाम में, कोई तीसरा खाना नहीं है। एक खाने का नाम है एहसान, दूसरे खाने का नाम है शुक्रिया। हमारी हर नेकी या एहसान के खाने में जाएगी या शुक्रिया के खाने में। एहसान के खाने में नेकी कब जाएगी, जिसके लिए तफसीली रवायत का खुलासा निचोड़ है कि एहसान हर नेकी का नाम नहीं है। एहसान उस नेकी का नाम है जिसमें पहल पाई जाए, जिस खिदमत में पहल हो वो खिदमत बनती है एहसान। अब भी तवज्जो नहीं हुई। माँ बाप ने छोटी बड़ी जितनी भी खिदमत की है सबको पहल मिली, तो माँ बाप की छोटी बड़ी जितनी खिदमत है वो सब है एहसान। अच्छा ठीक है, एहसान है तो हम भी उनके साथ एहसान कर रहे हैं, बदला चुका रहे हैं बड़ी से बड़ी खिदमत करके। हमने कहा मुमकिन नहीं। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा कुरान का फैसला है, ज़बाज़त है फैसला अल्लाह का। हल जज़ाउल एहसान, सबको याद है ना, ये सवालिया निशान है, क्या मतलब है? हमने बड़ी आसानी से तर्जुमा कर दिया कि एहसान का बदला बस एहसान। समझे ही नहीं कि इस ऐलान का मतलब यह है कि एहसान का बदला कुछ है ही नहीं है। कुरान कह रहा है एहसान का बदला एहसान, आप कह रहे हैं कि एहसान का कोई बदला नहीं। मैं कहूँगा हाँ हाँ, इसी आयत ने बताया है कि कोई बदला नहीं है। क्यों? इसलिए कि एहसान के लिए पहल चाहिए। माँ बाप ने जो खिदमत की है, हर खिदमत को पहल मिली, उनका हर अमल एहसान। अब औलाद पहल कहाँ से लाए? क्या औलाद की खिदमत एहसान बने? अब जब एहसान नहीं है तो एहसान का बदला नहीं है। अब समझ में आया कि शुक्रिया क्यों मांगा। बदला मुमकिन न हो तो शुक्रगुजार बनो। सलवा पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद।
باتوں پہ جان قربان. بدلہ ممکن نہیں تو عاجزی ہے. تو اب شکر گزار بنو. میرے عزیزو مسئلہ حل ہو گیا. اب جو بھی خدمت کرنا، بڑی سے بڑی خدمت کرنا ماں باپ کی، تو بدلے کا تصور نہ رہے. شکر گزار بن کے خدمت کرو. اور شکریہ عاجزی کا احساس دلائے گا. شکریہ عاجزی کا، بدلہ ممکن نہیں، شکریہ ہے. شکریہ عاجزی کا احساس دلائے گا. اب ساری باتیں، سارا حکم سمٹ آیا اسی میں. جب شکر گزار بن کر خدمت کرو گے تو عاجزی کا احساس رہے گا. عاجز کبھی گھڑکا نہیں کرتا. عاجز کبھی آواز پر آواز بلند نہیں کیا کرتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس عزیزو، لا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں، اف بھی نہ کرنا. قل لہما قولا کریما، بڑی نرم گفتگو کیا کرو ماں باپ سے. یہ ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں اسی ایک فلسفے میں. خدمت کرو عاجزی کا احساس لے کے، شکریہ کا تصور لے کے. ماں باپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں نے، اگر مجمع میں ہے یا آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو بڑی اچھی نصیحت مولانا نے کر دی. بڑی ناقدری ہے، اولاد ہماری قدر نہیں پہچانتی. تو آج مولانا نے اس انداز سے تقریر کر دی کہ اب ہم مجبور ہیں ماں باپ کی خدمت پر. مثلا نہیں تو مجبور میں کہہ رہا ہوں، لفظوں کی مجبوری، اب تو کرنی ہی ہے ہم کو خدمت. مگر مولانا نے ماں باپ کی خدمت کے لیے اولاد کو تو پابند کر لیا. اولاد کے حق کے سلسلے میں ماں باپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس آخری ٹکڑا، ورنہ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو اس کے لیے مجلسیں چاہیے، مگر میں صرف اشارے کے طور پر ایک بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. حدیث سن لیجئے، مسئلہ سامنے آ جائے اولاد کے حق کا ماں باپ کے لیے. ماں باپ کی عظمت، حقوق اپنی جگہ پر، اولاد کے حقوق اپنی جگہ پر. اطاعت واجب ہے ماں باپ کی، مگر کس حد تک؟ اسی حد تک کہ ماں باپ اولاد کے واجبات میں، واجب امور میں دخل نہ دیں. ہاں، ہم اتنی چھوٹ دیں گے کہ مستحب کاموں سے اگر ماں باپ منع کر دیں تو مت کرو. لیکن اگر کوئی واجب چیز ہے اور اس سے روکیں، حج واجب ہو گیا ہے، ماں باپ کی شفقت جدائی کو برداشت نہیں کر رہی ہے، اولاد جانا چاہتی ہے، ماں باپ روک رہے ہیں، اب اطاعت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. نہیں، میں نے جو بات کہی تھی کہ ماں باپ، نبی امام کے اطاعت کا مطالبہ کیا اپنی اطاعت کے ساتھ، ماں باپ کے اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے. اپنی اطاعت سے ملایا ہے نا نبی امام کی اطاعت کو. اگر اپنی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کے اطاعت کو ملا دیتا تو ماں باپ غیر معصوم ہیں. ماں باپ ضروری نہیں ہے کہ وہی چاہے جو خدا چاہے.
اگر ماں باپ کہیں کچھ اور خدا کہے کچھ تو ٹکراؤ پیدا ہوگا. لہذا قدرت نے کہا میری اطاعت کے ساتھ اسی کی اطاعت ہوگی جس کو میں نے سند دے رکھی ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. پھر آخری بات عزیزو، معصوم نے فرمایا ماں باپ راضی اٹھے اولاد سے، خوش اٹھے ایصال ثواب کی مجلس. روایت نے کہا کہ محشر میں وہ اولاد آنکھ ہو جائے گی جس سے ماں باپ راضی اٹھے. جی ابھی ذہنوں پہ بوجھ اور چوٹ لگے گی یہ کیا کہہ رہا ہوں. اور روایت کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ ماں باپ ناراض تھے، آنکھ کر کے گئے ہیں. محشر میں وہ اولاد آنکھ سے بری ہو جائے گی. ارے ہم نے تو سن رکھا ہے روایتوں میں کہ آنکھ کیا ہے جس کو وہ جنت کی بو ہی نہیں سونگھ سکتا، اور وہ محشر میں آنکھ سے بری ہو جائے گی، جنتی ہو جائے گا. ہے بہت ہی چمبے کی چیز نا کہ راضی اٹھے تھے اور وہ آنکھ ہو گیا، آنکھ کر کے گئے تھے اور بری ہو گیا. سمجھ میں آنا واقعی مشکل ہے ہماری جیسی ناقص عقلوں میں. مگر ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر تسکین ہو جائے تو درود پڑھ لیجیے گا محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں گے. اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمارا ایک بچپنے کا جگری دوست ہے، بھرپور عشق محبت ہے بچپنے سے، اور کبھی ہم پر آڑا وقت آ جائے اور وہ جگری دوست ہم سے منہ موڑ لے، آڑے وقت میں کام نہ آئے تو ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. نہیں غور کیا؟ اور جانی دشمن آڑا وقت آ گیا تو وہ ہمارے کام آ گیا تو ساری نفرت محبت سے بدل جائے گی. بھائی اس مثال سے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اب تو مرنے کے بعد قدم قدم، قبر سے لے کے برزخ سے لے کے محشر تک، میزان صراط، ہر منزل میں مشکلات کا سامنا ہے. راضی اٹھا ہے، لیکن اگر اولاد نے مرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دیا، ان کے لیے کار خیر نہیں کیا، آڑے وقت میں جب کام نہ آئے گا تو محشر میں وہ آنکھ محشور ہو جائے گا، محبت نفرت سے بدل جائے گی. اور آنکھ کر دیا تھا، مرنے کے بعد پچھتایا، توبہ کیا، اور اب ماں باپ کے مشکلات میں کام آنے لگا، اس کی نمازیں پڑھوانے لگا، اس کے روزے رکھوانے لگا، اس کا حج کرانے لگا. حج کی بات آ گئی تو ایک مسئلہ بھی یہیں کے اوپر میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. ماں باپ نے بڑا سامان، دولت، جائیداد، جاگیر، مکان سب چھوڑا ہے، زیور، مگر شریعت کا قانون یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے اس کی قضا نماز نہیں پڑھوا سکتے، مرنے والے کے مال سے اس کا روزہ نہیں رکھوا سکتے. اجی حد یہ ہے کہ اس کے مال سے مرنے والے کا سیوم و 40واں نہیں کر سکتے. بظاہر تو ہر بات چونکنے کی ہے، لیکن شریعت کا قانون ہے.
کیوں؟ شریعت کہتی ہے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی مرا، ملکیت منتقل ہو گئی وارث کی طرف، بیٹا بیٹی مالک بن گئے، وارث۔ اب بغیر ان کی اجازت کے نہ نماز پڑھوا سکتے، نہ سیوم کر سکتے، نہ چالیسواں کر سکتے مرنے والے کے مال سے۔ وہ اجازت دے تو سب کچھ، اجازت نہ دے تو کچھ نہ ہو۔ لیکن حج کا قانون کیا ہے؟ قرض اور حج کا قانون، اگر شرعی قرض ہے، کسی آدمی کا ہو یا آل محمد کا قرض ہو، اگر قرض ہے تو مرنے والا مرا، بیٹا وارث نہیں بن سکتا جائیداد کا، نماز نہیں پڑھوا سکتے بغیر اجازت کے، لیکن مرنے والے کی جائیداد کا بیٹا وارث نہیں بن سکتا۔ پہلے قرض ادا کرو، بچے تب میراث۔ اور اگر حج نہیں کیا تھا اور حج واجب تھا تو بیٹا وارث نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا اس کے مال کا۔ پہلے حج اس کا کراؤ، جو بچے وہ میراث ہے۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا مزاج ہے کہ فضیلت کا حق بھی ادا ہو، اور تو یہ چند مسائل ہیں جو ہم جس سے بے خبر ہیں، ہم نا واقف ہیں۔ شریعت، اگر ہم شریعت والے ہیں، دین والے ہیں، تو شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو پہلے حج کراؤ، جب بچے تو وہ تمہاری ملکیت ہے، تمہاری میراث ہے۔ تو اب ایک صلوات اور محمد بس بہت ہو گئی اتنی گفتگو۔ عزیزان محترم، ماں باپ کا بھی حق پہچانے، اولاد کا بھی حق پہچانے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے کسی چھوٹی سی خدمت کا بھی بدلہ ممکن نہیں۔ ہر خدمت میں پہلے، لہذا ہر خدمت احسان ہے۔ بس آخری فضیلت اور مال مجلس ارباب کرم تاخیر کو معاف فرمائیں گے۔ احسان کا بدلہ ممکن نہیں۔ اب اس محسن اعظم کو پہچانو جس کی خدمتوں میں ہر خدمت پہل رکھتی ہے، اور جس کے احسانات کا احساس شمار ممکن نہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس محسن اعظم کا کہ جس نے نبی پر احسان کیا ہے، نبی کے باپ پر احسان کیا ہے، دین اسلام پر احسان کیا ہے، ایک ایک مسلمان پر احسان کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک اہم تاریخ ہے، سمجھ گئے نا جناب ابو طالب؟ ہم ان کے بے شمار احسانات پڑھتے ہیں، گناتے ہیں، دشمنوں سے بچانا، پتھروں کا جواب، بیٹوں کو نبی کی جگہ پہ سلانا کہ وہ قربان ہوں، نبی بچ جائے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ لیکن میں اس وقت صرف ایک احسان جناب ابو طالب کا بتانا چاہتا ہوں، جس سے معرفت بھی پیدا ہو اور مجلس بھی اسی پر مکمل ہو جائے۔ مگر جب ایک ہی احسان کا ذکر کرنا ہے تو میں نے سوچا وہ احسان کیوں نہ بتاؤں کہ میری نگاہ میں جو سب سے پہلا احسان ہے جناب ابو طالب کا، وہ کیا ہے؟ یہ جتنی باتیں ہیں سب بات کی ہیں نا نبی کی زندگی کے بعد۔ پہلا احسان جناب ابو طالب کا یہ ہے کہ پیغمبر کے دادا نے منت مانی تھی، 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو قربان کروں گا تیری راہ میں۔ مل گئے بیٹے، جناب عبداللہ پیغمبر کے باپ قربانی کے لیے منتخب ہو گئے۔ تھکے نہ ہوں تو صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔
اور اب تاریخ نے کیا بتایا؟ جناب عبداللہ جب منتخب ہوئے قربانی کے لیے تو قرعہ ڈالا گیا. ہم اور وہ سب اس تاریخ میں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جناب عبداللہ منتخب ہوئے اور قرعہ ڈالا گیا اور 100 اونٹ کے اوپر قرعہ نکلا اور جناب عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی. اتنا تو سب کہتے ہیں، مگر غیر سوچے گا نا کہ قربانی سے فرار کیسا، قرعہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ تاریخ لکھنے والوں کے ہاں ایک کھانچا ہے، وہ ذکر نہیں کرتے کہ قرعہ کیوں ڈالا گیا، یہ تو بتا دیں کہ قرعہ ڈالا گیا، جناب عبداللہ بچ گئے. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر دم نہیں تھا قربانی کا تو منت کیوں مانی؟ منت مانی تھی تو فرار کیسا؟ اور آپ تو اس کی نسل میں ہیں کہ جن کے جد نے خواب دیکھا تھا بیٹے کی قربانی کا. جناب ابراہیم تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتی، وہ قدرت نے بچا لیا وہ اور بات ہے، تو آپ کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ آپ نے منت مانی ہے، آپ قربان کیجئے، اللہ بچائے تو اور بات ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. میں نجف میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ تحفہ مجھ کو ملا ہے. جمعے کے دن چھٹی کا ہوتا تھا، کتابوں کے مارکیٹ میں ایک جگہ تھی جہاں کتابیں پرانی نیلام ہوتی تھیں، بولیاں لگتی تھیں. ایک چھوٹی سی کتاب تھی، کوئی بہت بھاری نہیں، بولی لگی، میں نے لگایا، پھر لگی، میں بڑھاتا گیا، آخر میں وہ کتاب میں نے لے لی. کمرے میں آیا تو کیا عظیم نعمت مجھے نصیب ہوئی. سن لیجئے، رائٹر مصنف کا نام ہے علامہ عبدالعزیز الاہل، مصر کے عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے فرار نہیں اختیار کیا. توجہ کریں گے، وہ لکھتے ہیں کہ مقام ذبح میں، آج بھی ذبح کا ایک مقام ہے منا نا، مقام ذبح میں جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے گئے، فرار نہیں اختیار کیا. جناب عبداللہ کو لے کے گئے اور تلوار چلائی. سنو عزیزو، جیسے ہی جناب عبد المطلب نے عبداللہ کے گلے پہ تلوار چلائی، پیچھے سے ابو طالب نے بڑھ کے تلوار کی باڑ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. صلوات پڑھیے محمد. اب سب مسئلہ پیدا ہوا جب آڑے آئے ابو طالب، کیا کیا جائے؟ تو ابو طالب نے مشورہ دیا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کھانچا کیوں ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کیوں قرعہ ڈالا گیا. ابو طالب کا نام آئے گا تو کفر کی دکان کیسے چلے گی؟ صلوات علی محمد اور آل محمد. فتویٰ کیسے چلے گا؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب نے بڑھ کے ہاتھ رکھ دیا تو اب قرعہ ڈالا گیا، قربانی ہوئی، بات تمام ہو گئی. اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام اسی ایک تاریخ پر غور کر لے، کتنا ہماگیر احسان ہے. اگر ہاتھ نہ رکھتے ابو طالب، آڑے نہ آتے، عبداللہ ذبح ہو گئے ہوتے تو نبی کا وجود کہاں سے ہوتا؟
نبی نہ ہوتے تو اسلام کہاں ہوتا، اسلام نہ ہوتا تو یہ مسلمان کہاں ہوتے۔ تو ابو طالب کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، عبداللہ کے جناب پیغمبر کے باپ عبداللہ پہ احسان، نبی کریم پر احسان، دین اسلام پر احسان، ابو طالب کا ایک ایک مسلمان پر احسان۔ صلوات پڑھیے محمد بس بہت ہو گیا وقت جی، تو ورنہ میں ثابت کرتا کہ یہ تو غیر نے لکھا ہے، فرار نے اختیار کیا، اپنے ہاں بھی دلیل موجود ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ مقام ذبح میں لے گئے جناب عبداللہ کو، جیسے جناب ابراہیم لے کے گئے تھے۔ نبی کا ایک فقرہ کافی ہے دلیل کے لیے کہ انا ابن الذبیحین، پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ میں 2 ذبیح کا فرزند ہوں۔ نبی نے فخر کیا ہے میں 2 ذبیح کا فرزند ہوں، ایک ذبیح اللہ اسماعیل، دوسرے ذبیح اللہ عبداللہ۔ صلوات پڑھیے محمد بس عزادارو نہیں ہے، بہت ہے، میری اتنا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا کروں، اپنے مزاج سے مجبور ہوں، پڑھ گیا۔ محل مجلس کے لیے میں اتنا کہوں گا، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جو بیٹا چند کر لیں مصائب کے، جو بیٹا اپنے باپ کے مرتبے سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، باپ کے مرتبے کو جتنا پہچانے گا، اتنا ہی باپ کی جدائی کا اس پر اثر ہوگا۔ کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا سید سجاد سے زیادہ کوئی اپنا باپ کے مرتبے کو پہچانے گا؟ کیا اثر تھا جناب امام زین العابدین علیہ السلام پر باپ کی جدائی کا؟ ایک اثر قبل شہادت کا سن لیجیے، اور ایک اثر بعد شہادت کا۔ مجلس تمام ہو جائے، گریے کا حق ادا کر لیجیے گا۔ قبل شہادت باپ کا وہ استغاثہ آخری کہ جس کے بعد استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے جھولے میں بے شیر بھی سلامت نہیں رہے۔ یہ ایسا دردناک استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ اس آواز کے درد نے بیمار کربلا کو غش سے جگا دیا، غش سے چونکے۔ باپ کی آواز استغاثہ پر تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک ٹوٹا سا نیزہ اس کا سہارا لے کر بستر بیماری سے اٹھنے لگے۔ دور سے پھوپھی نے دیکھا، ثانیہ زہرا نے دیکھا، آواز دی میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کیوں نہ دیکھتی؟ جاتے جاتے مظلوم کربلا نے کہا تھا نا، میرے ماں جائے میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ لو عزادارو، چھوٹی سی گفتگو ہے پھوپھی اور بھتیجے کی، رو لینا۔ آواز دی میرے لال کیا ارادہ ہے؟
عرض کی پھوپھی اماں مقتل میں میرا بابا اکیلا ہے. آپ اس فقرے پر رو رہے ہیں, سوچئے اس فقرے کو کیسے ثانیہ زہرا نے برداشت کیا ہوگا. آواز دی ہاں میرا لال, سچ ہے تیرا بابا مقتل میں اکیلا ہے, مگر میرے لال تم تو بیمار ہو نا, بیمار سے جہاد ساقط ہے. تم بیمار ہو, بیمار سے جہاد ساقط ہے. بیمار کربلا نے ہاتھ جوڑے, پھوپھی اماں آپ سچ کہتی ہے بیمار سے جہاد ساقط ہے, لیکن کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ یہ کائناتا کے تاب نہ رہی, گشکا کے گرے بستر پر. کچھ دیر ہوئی تھی کہ خود ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ آگے جگایا, شانہ ہلایا, میرے لال اٹھو, دیکھو یہ کیسا زلزلہ ہے, یہ دیکھو کیسی آندیاں ہیں. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے, پردہ ہٹا. آواز دی پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا. جزاکم ربکم. اور شہادت کے بعد کا تاثر سن لیا, اور مجلس تمام آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اسیر ہو کر, قیدی بن کر قتل گاہ سے گزارے گئے, جہاں شہیدوں کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے تھے جلتی رہتی پہ, باپ کا لاشا دیکھ کر آپ نے سنا ہے نا کہ بیمار کربلا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. تاثر شہادت کے بعد کا اثر. مجھے اتنا کہنے دیئے عزیزو, بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی, چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بیڑیاں ڈالی گئی, چہرے کا رنگ نہیں بدلا. خیمہ جلایا گیا, چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بستر لوٹا گیا, چہرے کا رنگ نہیں بدلا. لیکن جب بابا کا لاشا جلتی رہتی پر بے کفن دیکھا, میرے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ثانیہ زہرا نے سہارا دیا, صبرن صبرا, میرے لال صبر کرو. پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو, اس کے باپ کا لاشا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. خصوصاً برادر محترم اکبر بھائی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پسماندگان کو صبر کرامت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہی نہیں چند آنسوؤں کا واسطہ, سید سجاد کے تاثر کا واسطہ, وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک بار سورہ حمد, 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب سید اکبر حسین رضوی ابن سید اطہر حسین رضوی مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك عالمة الغير معلمة، السلام عليك شريكة الحسين، السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك سكينة بنت الحسين، السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض الدوس، السلطان الأرض والعجم، الراضي بالقدر والقضاء، مغيث الشية والغفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان. السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك مدر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك على الحياة، السلام عليك بقية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.